سامعین اکرام، السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ رمضان کامیابی اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جمعہ ابھی لاسٹ جمعہ خطبہ جو 14 مارچ یعنی 14 مارچ کو 2025 کو دیا گیا تھا سعودی عربیہ عنیزہ وغیرہ میں، ریاض و عنیزہ وغیرہ میں۔ ٹرانسلیشن شیخ محمد کلیم دائی و مدرس حاج جالیات عنیزہ سعودی عربیہ کے ہیں، اور آواز ہماری خود کی یعنی فرمان احمد۔ پہلا خطبہ یہ ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ہم سب اس کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی مدد طلب کرتے ہیں اور اس سے بخشش مانگتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر، ان کے اہل ویل پہ، اہل بیت پہ، صحابہ کرام اور قیامت تک کے ان کے پیروکار پر درود سلام اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ سعودی عربیہ کے جو علماء ہیں وہ ہمیشہ جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عیال اور صحابہ کرام پہ جب بھی درود سلام بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ قیامت تک آنے والے پیروکار پہ بھی درود سلام بھیجتے ہیں، یعنی یہ ہم سب اس میں شامل ہو گئے۔ یہ بڑی خوش نصیبی، ان کی سعادت مندی اور فراخ دلی کی نشانی ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے ماشاءاللہ۔ تو حمد ثنا کے بعد پس میں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ زمین اور آسمان کی برکتوں کے ظاہر ہونے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر بستی کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ سورہ اعراف 96 آیت ہے۔ اللہ کے بندو، آزادی کا مہینہ ہے، یہ آزادی کا مہینہ ہے، دل کی سعادت کا مہینہ ہے، نیک لوگوں کے لیے لذت کا مہینہ ہے، اور آزاد لوگوں کی تربیت گاہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ بے شک رمضان گناہوں کے بوجھ سے نجات پانے کا سنہرا موقع ہے، اور دلوں کے راز جاننے والے اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا وقت ہے، اور بدبخت وہ ہے جو مغفرت کے مہینے میں بھی توبہ سے محروم رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک آلودہ ہو جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گزر جائے اس سے پہلے کہ وہ اس کی مغفرت ہو جائے، یعنی اس میں وہ مغفرت نہیں کرا سکا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے عذاب کی، یعنی کہ یہ ترمذی کی 3545 حدیث نمبر ہے، تو یعنی کہ بہت معروف حدیث ہے، یہ سب آپ سب بھی جانتے ہوں گے۔ رمضان بندوں سے سوال کرنے سے نکل کر بندوں کے رب سے سوال کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ سورہ بقرہ کی 146ویں آیت ہے۔ یہ آیت روزے کے احکام کے درمیان آئی ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہونے کی امید ہے، اور رمضان کے مہینے میں مانگی گئی دعائیں مقبول ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ رمضان روحوں کی آزادی کا موقع ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا تاکہ انسان کو اندھیروں اور گمراہی کی قید سے نکال کر یقین اور ہدایت کے نور کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ آیات یہ یعنی اس کی تشریح ہے، یہ کتاب ہے یعنی قرآن کریم جسے ہم نے آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت ہے۔ رمضان نفس کو جسم کی قید سے نکال کر روح کی وسعتوں میں لے جانے اور مخلوق کی نگرانی سے نکل کر خالق کی نگرانی میں آنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں
کہ مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، وہ اپنی خواہش اور کھانے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ یہ بخاری کی 1904 حدیث نمبر ہے اور مسلم کی 1151۔ رمضان برائی پر اکسانے والے نفس کے شر سے آزادی اور اس کی قید سے نجات پانے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس اس نے گھاٹی میں داخل ہونے کی ہمت کیوں نہ کی، یعنی کہ یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس سے جہاد کرنے کے لیے دی ہے یہ مثال۔ رمضان کو کینہ اور حسد اور انتقام کی زنجیروں سے آزاد کرنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو فحش کلامی اور جہالت نہ کرے، اور اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے لڑے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ بخاری کی 1894 حدیث ہے اور 1151 حدیث ہے۔ ایک شعر ہے عربی کی جس کی میں میننگ بتا رہا ہوں، جو شیخ نے فرمایا اپنے دل کو کینے اور حسد سے پاک کر لو، کیونکہ دل میں کینہ گردن کی زنجیر کی مانند ہوتا ہے۔ رمضان گناہوں کی ذلت سے نکل کر تقویٰ کی عزت حاصل کرنے کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ سورہ بقرہ کی 183ویں آیت ہے۔ بعض سلف رحم اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گناہوں کی ذلت سے نکال کر تقوی کی عزت عطا کرتا ہے تو وہ بغیر مال کے غنی ہو جاتا ہے، بغیر قبیلے کے عزت والا بن جاتا ہے اور بغیر کسی ہمنشی کے انس حاصل کر لیتا ہے۔ اور رمضان عقل کو مادہ پرستانہ اور خود غرضانہ سوچ، لالچ اور بخل سے آزاد کر کے سخاوت اور خیرات کی طرف لے جانے کا موقع ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 3220 اور مسلم کی 2308۔ ابن قیم رحم اللہ نے کہا کہ بخیل کو جب احسان سے روکا جاتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، اور جب بھی وہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا بخل یعنی اسے روک دیتا ہے، لہٰذا اس کا دل قید میں رہتا ہے۔ لیکن صدقہ دینے والا جتنا زیادہ صدقہ دیتا ہے اس کا دل اتنا ہی زیادہ کھلتا ہے۔ اور رمضان فضولیات اور لغویات میں مبتلا رہنے کی عادت سے آزادی ہے اور غیر ضروری چیزوں کو چھوڑنے کا موقع ہے۔ سلف صالحین جب روزہ رکھتے تھے تو مساجد میں بیٹھتے اور کہتے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں اور کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ شرح الکبیر ابن قدامہ کی حدیث ہے۔ اور رمضان حرام خواہشات کی قید سے آزادی کا موقع ہے، کیونکہ روزہ ان زنجیروں کو توڑنے، بے لگام نفسانی خواہشات کو قابو رکھنے اور ان کی آگ بجھانے میں مدد دیتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نظر کو جھکانے اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، اور جو استطاعت نہ رکھے وہ روزے رکھے۔ یہ بخاری کی 4678 اور مسلم کی 2485 یعنی 85 نمبر کی حدیث ہے۔ اور روزے کا مقصد محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے نفس امارہ کو قابو کرنا ہے، اس پر غلبہ پانا ہے اور اس کی غلامی سے نجات حاصل کرنا ہے۔ فتح الباری ابن حجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹی بات کہنا، اس پر عمل کرنا اور جہالت بیہودگی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پینے سے روکنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی رکنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی کہ اس میں تقوی اختیار کرنا ضروری ہے رمضان میں اور روزے کے حالت میں خاص طور پر، ایسے تو ہمیشہ رکھنا ہے۔ یہ بخاری کی 6057ویں حدیث ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا
کہ حقیقی آزادی وہی شخص ہے جو اپنی خواہشات اور اپنے نفس کو مغلوب کر لے اور اس پر حکمرانی کرے، لہٰذا اس کے تابع ہو جائے، اس کے سامنے جھک جائے اور اس کی اطاعت کرے۔ اور مسلمانوں کی بہت سی فتوحات رمضان میں ہوئی ہیں، کیونکہ نفس کا جد و جہد سب سے بڑا جد و جہد ہے، اور اس کے بعد کا جد و جہد اس سے آسان ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جان لو مومن کے لیے رمضان کے مہینے میں 2 جد و جہد ہوتے ہیں، دن کے وقت روزے کا جد و جہد اور رات کے وقت قیام یعنی عبادت کا جد و جہد۔ اور رمضان شیطان کی گروہوں اور انسان کو وسوسوں اندازی سے آزاد حاصل کرنے کا موقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان ابن آدم کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ یہ بخاری 2029 اور مسلم کی 2174ویں آیت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خون کھانے پینے سے پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان کھاتا پیتا ہے تو شیطان کے راستے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کھانے پینے سے رکتا ہے تو دل نیکیوں کے عمل اور برائی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ مجموعہ فتاوی۔ اللہ کے بندو، جس نے رمضان کا حق ادا کیا، اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کوشش کی، وہی اس سے بڑی قید سے آزاد پانے کا حقدار ہے، یعنی جہنم سے نجات اور جنت میں کامیابی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کے خواہش مند رک جا، اور اللہ کہ کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں اس مہینے میں آگ سے آزادی ملتی ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ رواہ ترمذی 682ویں آیت۔ لہٰذا یہ آپ کا سالانہ موقع ہے اور روحانی آزادی، دائمی سعادت کے حصول کے لیے، کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ بخاری کی 3277 اور مسلم کی 1079 یہ حدیث نمبر ہے۔ گناہوں اور برائیوں کی قیدی سے آزادی حاصل کرو، اور خواہشات اور لہٰذا نیکیوں کے اس موسم میں اپنے وقت کو غنیمت جانو، اور شکوک و شبہات کی طرف بلانے والوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ تم پر توجہ کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے بہت زیادہ ہٹ جاؤ۔ سورہ نساء کی 27ویں آیت ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ شیخ نے دعا فرمائی ہے، اور یہ جو ساری خطبہ تھی، یہ رمضان جس کا موضوع تھا رمضان کامیابی اور نجات کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ ریاض النظر میں ہوا، مترجم تھے، ترجمہ جو کیا ہے وہ شیخ محمد زبیر کلیم، سابق مدرسہ جامعہ سلفیہ فیصل آباد اور دائی مدرس ہاد جالیات انیزہ سعودی عربیہ میں ہیں، اور آواز ہماری تھی۔ جزاک اللہ، سلامت اللہ وبرکاتہ۔ اب اجازت چاہیں گے، اور اگر آپ ہم سے جو بھی اس میں کمی رہ گئی وہ اس کے بارے میں آپ کمنٹ کر کے اطلاع کریں، اور سبسکرائب نہیں ہوگا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، سلامت اللہ وبرکاتہ۔